ذرا تصور کریں، ایک شخص ہے جو اپنی پوری زندگی خون پسینہ ایک کرتا ہے، مطلب دن رات جاگ کر آسمان تک پہنچنے کے لیے اینٹ در اینٹ ایک سیڑھی بناتا ہے۔ اس کے ہاتھ زخمی ہیں، وہ تھکن سے چور ہے، مگر اسے یقین ہے کہ اس کی یہ محنت اسے بلندی تک لے جائے گی۔ اور پھر اچانک اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو آسمان کی وسعتوں کو چھونے کا موقع ملا، اس نے تو کوئی سیڑھی بنائی ہی نہیں تھی۔ صحیح، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، اسے تو بس اٹھا لیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے بظاہر یہ کتنی بڑی ناانصافی لگتی ہے نا؟ بالکل، بہت بڑی ناانصافی لگتی ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی اور فکری گفتگو میں ہم روحانی محنت کے اسی کٹھن سوال اور اس سراب کو توڑنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی ذاتی جدوجہد اور کائنات کے خالق کی طرف سے ملنے والی عطا کے درمیان اصل رشتہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو صدیوں سے انسان کو الجھاتا آیا ہے، کیونکہ ہم جس مادی دنیا میں رہتے ہیں نا، وہاں کا اصول تو بڑا سیدھا سا ہے۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ لیکن جب ہم ان روحانی منازل کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ مساوات بالکل کام نہیں کرتی۔ اور اسی مساوات کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس جو مخاذ موجود ہیں وہ واقعی انتہائی غیر معمولی ہیں۔ یہ شاندار نوٹس اور تفکرات میر علی شاہ نے مرتب کیے ہیں، جو خود ایک متلاشی ہیں اور یہ علم انر ہورائزن کے اسٹڈی سرکل کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں۔ انر ہورائزن کا اسٹڈی سرکل بہت اہم ریسورس ہے یہ۔ بالکل، اور ان نوٹس کی بنیاد صوفی روایات کی ایک عظیم تصنیف پر ہے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلا الخواطر کا چوتھا مقالہ۔ جلا الخواطر، جس کے نام کا مطلب ہی دلوں کے میل یا فکر کو دور کرنا ہے۔ ہاں، اور شیخ اس مقالے میں انسانوں کو 2 درجات میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مرید اور دوسرا مراد۔ مرید یعنی جو تلاش کرتا ہے، اور مراد جسے طلب کیا جاتا ہے۔ اور شیخ جیلانی ان دونوں کے درمیان جو فرق بیان کرتے ہیں نا، وہ سیدھا انسان کی نفسیات پر چوٹ کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرید یعنی جو متلاشی ہے، وہ توبہ کے سائے میں پیدل سفر کرتا ہے، قدم قدم چل کر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یعنی کافی مشکل اور تھکا دینے والا سفر۔ بالکل، جبکہ مراد جس کی طلب کی گئی ہے، وہ اپنے رب کی عنایت یعنی عنایہ کے سائے میں ہوا میں اڑتا ہے۔ واو! ہاں، ایک شخص کے لیے لمبا اور تھکا دینے والا راستہ ہے، اور دوسرے کے لیے ایک ایسا قرب ہے جہاں شاید اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے میرے ذہن میں۔ اگر ہم اسے آج کی یعنی 2026 کی جدید دنیا کے زاویے سے دیکھیں تو یہ سراسر ایک غیر منصفانہ نظام لگتا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ مطلب کیا یہ کسی کارپوریٹ نوکری کی طرح ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اوور ٹائم لگائے، اپنی تمام توانائیاں صرف کر دے، اور پھر یہ امید رکھے کہ ایک دن اسے مراد کے عہدے پر پروموٹ کر دیا جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا محض میری اور آپ کی محنت کسی کو مراد بنا سکتی ہے؟ دیکھیں، انسانی انا ہمیشہ چیزوں کو ایک ٹرانزیکشن کے طور پر دیکھتی ہے۔ بالکل، ہم حساب رکھتے ہیں۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادات، ہماری ریاضتیں، یہ سب ایک قسم کی کرنسی ہیں۔ ہم 100 سجدے کریں گے تو خدا ہم پر انعام کرنے کا پابند ہو جائے گا، جو کہ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ شیخ جیلانی اسی خطرناک سوچ کی جڑ کاٹتے ہیں۔ وہ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ صرف کوئی پاگل بے وقوفی یہ امید رکھ سکتا ہے کہ اسے بغیر کسی محنت کے قرب مل جائے گا۔ اچھا، یعنی محنت تو کرنی ہے۔ ہاں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ حقیقت بھی عیاں کرتے ہیں کہ صرف محنت قرب کی وجہ نہیں بنتی۔ تو یہ تو ایک عجیب سی کشمکش ہو گئی، یعنی ہم محنت کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، لیکن اسے اپنی کامیابی کا وارد سبب بھی نہیں مان سکتے۔ اگر محنت سے قرب خریدا نہیں جا سکتا تو پھر اس محنت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں زمین اور بیج کی مثال پر غور کرنا ہوگا۔ محنت دراصل زمین کو نرم کرنے کا، اس میں سے پتھر نکالنے کا اور بیج بونے کا نام ہے۔ تیاری کرنا یعنی۔ ایگزیکٹلی۔ ایک کسان دن رات محنت کر کے زمین تیار کرتا ہے، لیکن وہ بیج کے اندر سے کومپل پھوٹنے کے عمل کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے، وہ بارش کو تو نہیں برسا سکتا نا؟ بالکل نہیں، وہ محض تیاری کرتا ہے۔ محنت
انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ جب عنایت کی بارش ہو تو اس کی زمین بنجر نہ ہو، بلکہ اس بارش کو جذب کرنے کے لیے مکمل تیار ہو۔ اگر محنت محض زمین کی تیاری ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تیاری کس شکل میں ہوتی ہے، اور یہیں پر میر علی شاہ کے نوٹس ہمیں تاریخ کے ایک انتہائی طاقتور واقعے کی طرف لے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مدین۔ مدین کا سفر بہت اہم واقعہ ہے یہ۔ ہم عام طور پر ان کی زندگی کی شروعات کوہ طور کی اس عظیم تجلی سے کرتے ہیں، لیکن شیخ ہمیں اس سے کئی سال پیچھے لے جاتے ہیں، جب وہ مصر سے نکلے تھے۔ اس مقام پر رک کرنا ان کی نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے تھے۔ ظاہر ہے شہزادوں والی زندگی تھی۔ ہاں، وہ ایک ایسے ماحول کا حصہ تھے جہاں کا حکمران خدائی کا دعوے دار تھا۔ وہاں طاقت تھی، شان و شوکت تھی، دنیا بھر کے اسباب تھے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ اپنی جان بچا کر مصر سے نکلتے ہیں اور مدین کے ریگستان میں پہنچتے ہیں۔ بالکل، وہ تنہا ہیں، ایک اجنبی زمین پر ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور بھوکے ہیں۔ ان کے پاس طاقت کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اور اس درخت کے سائے میں، تنہائی اور بے بسی کے اس شدید ترین لمحے میں، وہ ایک دعا مانگتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جس کا مطلب ہے، اے میرے رب، تو جو کچھ بھلائی بھی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس قرآنی دعا کے اندر جو تسلیم اور بے بسی ہے نا، وہ اصل توجہ کا مرکز ہے۔ یہ کسی مخصوص چیز کی طلب نہیں ہے، یعنی انہوں نے روٹی، گھر یا فوج نہیں مانگی، نہیں، یہ مکمل سپردگی کی حالت ہے کہ اے خالق، میرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، میرا ہر دعویٰ ٹوٹ چکا ہے، میں صرف تیری طرف سے آنے والی ہر چیز کا فقیر ہوں۔ یہاں مجھے واقعات کی ترتیب بہت حیران کن لگتی ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کے اس دور کو دیکھیں تو بھوک اور بیگاری پہلے آتی ہے، اور وہ انتہائی عاجزانہ دعا بعد میں۔ چلا وطنی پہلے ہے، مدین میں پناہ اور شادی بعد میں، اور سب سے بڑی بات جس پر میری نظر ٹھہرتی ہے وہ بکریاں چرانے کے سال ہیں۔ صحیح، چرواہے کا وقت۔ ہاں، انہیں کوہ طور پر بلائے جانے سے پہلے کئی سال تک ایک اجنبی کے جانور چرانے پڑے۔ ایک شخص جس نے آگے چل کر فرعون جیسی سلطنت کو للکارنا تھا، وہ سالوں تک ایک صحرا میں محض بکریاں ہانک رہا ہے۔ یہ سارا عمل اور یہ ساری تکلیف آخر کیوں ضروری تھیں؟ دیکھیں، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا اور نہ ہی محض کوئی سزا تھی۔ یہ وہی تیاری تھی جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، دل کو خالی کرنے کا عمل۔ دل کو خالی کرنا؟ ہاں، کیونکہ انسان کا دل ایک وقت میں دو متضاد چیزوں سے نہیں بھر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے اس شاہی ماحول کے اثرات، دنیاوی سہاروں پر انحصار اور فرعون کے محل کی وہ تمام نفسیاتی تہیں جو انسان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ اس کے پاس اپنی کوئی طاقت ہے، ان سب کا مٹنا ضروری تھا۔ یعنی اس نرم اور آرام دہ زندگی کا اثر ختم کرنا۔ ایگزیکٹلی، وہ صحرا کی خاموشی، وہ جانوروں کی رکھوالی، وہ تنہائی، دراصل اس برتن کو اندر سے صاف کر رہی تھیں۔ اچھا، یعنی جب تک وہ برتن پرانے پانی سے بھرا رہتا، اس میں وہ نور داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا جو کوہ طور سے انہیں آتا ہونا تھا۔ بالکل۔ دل کا خالی ہونا اس لیے شرط ہے تاکہ اس میں اس خالق کے پکار کی گونج پیدا ہو سکے۔ اگر اندر دنیاوی خواہشات اور انا کا شور ہوگا تو وہ دھیمی پکار سنائی ہی نہیں دے گی۔ اور یہ دل کے خالی ہونے کا مرحلہ اس قدر کٹھن ہوتا ہے کہ انسان بار بار ٹوٹتا ہے۔ بکریوں چرانے کے وہ سال انسان کو سکھاتے ہیں کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں، تم فطرت کے، موسموں کے اور کائنات کے اصولوں کے تابع ہو۔ یہیں سے مرید کے سفر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو ہمیں مزید گہرائی میں لے جاتا ہے۔ اور یہاں یہ گفتگو ایک اور تہ کی طرف اترتی ہے جو تھوڑی حساس بھی ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ شیخ جیلانی مرید اور مراد کے اس پیچیدہ تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے دو عظیم پیغمبروں کے سفر کا تقابل کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ شیخ بہت باریک بینی سے اس فرق کو کھولتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
مرید کے مقام پر تھے، ہاں، یعنی متلاشی تھے۔ انہوں نے خود کوہ طور پر جا کر دیدار کا مطالبہ کیا تھا نا؟ بالکل، انہوں نے خود درخواست کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جواب میں انہیں وہ نہیں ملا جو انہوں نے مانگا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ دنیا کی اس زندگی میں ان کی آنکھیں وہ دیدار برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں۔ جبکہ دوسری طرف شیخ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد کے مقام پر تھے، انہیں طلب کیا گیا تھا۔ ہاں، شب معراج کے عظیم واقعے میں صحیح، انہوں نے خود کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی، انہیں بغیر مانگے آسمانوں پر بلایا گیا اور وہ بے مثال قرب عطا کیا گیا جو انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ سچ پوچھیں تو جب ایک عام متلاشی یہ پڑھتا ہے تو اسے شدید الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے خود یہ تقابل ایک لمحے کے لیے بڑا پریشان کن لگا۔ الجھن کس قسم کی؟ یعنی اگر میں ایک مرید ہوں، دن رات ریاضت کر رہی ہوں اور کوئی دوسرا محض اس لیے آگے نکل جائے کہ اسے چن لیا گیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مرید کے مقام پر تھے ان کی جدوجہد میں کوئی کمی تھی؟ کیا مرید ہونا کوئی کمتر درجہ ہے جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیں یہ الجھن بہت فطری ہے، لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شیخ جیلانی کسی کی ناکامی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ انبیاء کے درمیان کوئی درجہ بندی کا مقابلہ کروا رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ دراصل اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کی دو مختلف حالاتوں اور ان سے جڑی آزمائشوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ہر نبی کا راستہ اور مزاج کائنات کے ایک خاص مقصد کے تحت متعین ہوتا ہے۔ اس موازنے کا اصل مقصد ہمارے لیے یعنی عام انسانوں کے لیے ایک سبق چھوڑنا ہے کہ جب کوئی اس روحانی سفر پر نکلتا ہے تو اس پر کس قسم کے نفسیاتی حملے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک مرید پر جو کوشش کر رہا ہے اس پر کیا نفسیاتی حملہ ہوتا ہے؟ مرید کی سب سے بڑی آزمائش اس کی اپنی ریاضت بن جاتی ہے۔ جب وہ روزے رکھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے اور اپنے نفس پر قابو پاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک انتہائی باریک قسم کا تکبر پیدا ہونے لگتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ خود کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں، وہ سوچتا ہے کہ اس کی یہ محنت، یہ سجدے، یہ عبادتیں ایک طاقت ہیں جو اسے لازماً بلندیوں پر لے جائیں گی۔ وہ خدا کے فضل کو بھول کر اپنے عمل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اس کا میں عبادت کے لبادے میں چھپ کر اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ یعنی انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی انا کے گرد ایک نئی دیوار کھڑی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جو مراد بننے کی تمنا رکھتا ہے، اس کی کیا آزمائش ہے؟ اس کی آزمائش اس سے بھی زیادہ دھوکے باز ہے۔ وہ شخص جب یہ سنتا ہے کہ اصل چیز تو بس اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہے، تو وہ عمل اور مشقت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس عنایت پر چھوڑ دو سب۔ ایگزیکٹلی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سب کچھ عنایت سے ہی ہونا ہے تو مجھے اس گرم صحرا میں بکریاں چرانے کی یا رات کو نیند خراب کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس بنیادی نصاب کو، اس بکریاں چرانے کے دور کو بیچ میں سے ہی غائب کر دینا چاہتا ہے۔ وہ سمجھے بغیر اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیخ اسی رویے کو بیوقوفی قرار دیتے ہیں۔ بالکل۔ گویا ہمیں ایک ایسی تنگ اور دھاردار سڑک پر چلنا ہے جس کے دونوں طرف کھائیاں ہیں، ایک طرف اپنے عمل پر غرور کی کھائی اور دوسری طرف خدا کے فضل کے نام پر سستی اور کاہلی کی کھائی۔ صحیح بات ہے۔ ایک متلاشی کو محنت بالکل ایک مرید کی طرح کرنی ہے، اپنے جسم کو تھکانا ہے، فرائض پورے کرنے ہیں، لیکن اندر سے اس کا دل ایک مراد کی طرح ہونا چاہیے، یہ جانتا ہوا کہ اگر کامیابی ملی تو وہ میری مزدوری کا صلہ نہیں بلکہ خالصتاً اس کی عطا ہوگی۔ یہ توازن ہی اصل روحانی کمال ہے، عمل کو مضبوطی سے پکڑنا اور ساتھ ہی دل میں عمل کی اہمیت کو صفر کر دینا۔ اچھا، اب اس ساری گفتگو کو ہم آج کے دور یعنی 2026 میں لے کر آتے ہیں۔ میر علی شاہ کے نوٹس میں انا ہورائزن کے اسٹڈی سرکل کا ذکر آتا ہے اور وہاں سے آج کے انسان کی نفسیات پر بڑی گہری چوٹ کی گئی ہے۔ آج کل کا انسان؟ ہاں، آج کا انسان، ہماری یہ نسل مدین کی وہ تپتی دوپہریں اور بکریاں چرانے کی مشقت برداشت کیے بغیر سیدھا کوہ طور پر کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ ہم روحانیت میں بھی شارٹ کٹس تلاش کر رہے ہیں۔ آج کے انسان نے صحرا کی مشقت کی جگہ اپنے جدید اسباب کو دیتی ہے۔ ہم اپنے کریئر، اپنی ڈگریز، اپنی شاندار پریزنٹیشنز اور یہاں تک کہ اپنے مذہبی علم کے ڈھیر کو ایک سیڑھی سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس پڑھ لیا تو کام ہو گیا۔
ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ جتنا زیادہ علم ہمارے دماغ میں ہوگا ہم اتنے ہی بلند ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسفے اور منطقی کتابیں پڑھ کر ہم اس قرب کو تسخیر کر لیں گے۔ لیکن قرب معلومات جمع کرنے کا نام تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ شیخ واضح کرتے ہیں کہ علم آپ کو دنیا کے سامنے معزز تو بنا سکتا ہے، آپ کی انا کو تسکین دے سکتا ہے، لیکن قرب کا راستہ تو دل کے خالی ہونے سے گزرتا ہے، بھرنے سے نہیں۔ اور اس دل کے خالی ہونے کے تصور کو سمجھانے کے لیے اسٹڈی سرکل کی بحث میں ایک ایسی کمال کی مثال دی گئی ہے جو سیدھی ذہن میں اتر جاتی ہے۔ آپ نے وہ پلاسٹک کی تھیلی والی مثال دیکھی ہوگی۔ ہاں، بہت خوبصورت مثال ہے۔ یعنی ایک لامحدود سمندر ہے اور اس سمندر میں ایک چھوٹی سی کمزور سی پلاسٹک کی تھیلی تیر رہی ہے۔ اس تھیلی کے اندر بھی تھوڑا سا پانی ہے اور باہر حد نگاہ تک پھیلا ہوا سمندر ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو جو پانی تھیلی کے اندر ہے اور جو باہر ہے ان کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں، بس درمیان میں ایک انتہائی باریک، شفاف اور کمزور سی جھلی ہے، وہ پلاسٹک کی دیوار ہے۔ اور روحانیت کی زبان میں اس پلاسٹک کی تھیلی کو ہم انسان کی انا کہہ سکتے ہیں۔ یہ مثال اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ انسان کا اصل المیہ کیا ہے؟ وہ اس لامحدود سمندر کو چھوڑ کر ساری زندگی اس پلاسٹک کی تھیلی کے اندر موجود اپنے چند قطروں کو بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ صحیح بات ہے، ہم بس اس تھیلی کو بچاتے رہتے ہیں۔ وہ تھیلی لہروں کے ساتھ ہچکولے کھا رہی ہے، مگر انسان کی ساری توانائیاں اس پتلی سی دیوار کو قائم رکھنے پر صرف ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ اور ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنے مال و دولت سے، اپنے عہدوں سے، اپنی علمیت سے، یہاں تک کہ اپنے مذہبی ہونے کے دعوے سے اس پلاسٹک کی تھیلی کو اور زیادہ چمکدار اور موٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو نظر آئے۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ سمندر میں ہماری تھیلی سب سے الگ اور نمایاں نظر آئے، لیکن آخرکار ایک دن وہ بڑی لہر آتی ہے، لہریں مسلسل ٹکراتی ہیں اور وہ پلاسٹک کی تھیلی پھٹ جاتی ہے۔ اور جب وہ تھیلی پھٹتی ہے تو انسان جس چیز سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے وہی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کا میں، اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ اندر کا پانی سمندر میں مل جاتا ہے۔ پھر کوئی میرا پانی یا باہر کا پانی نہیں رہتا۔ ایگزیکٹلی، صرف سمندر باقی بچتا ہے۔ ہم اس تھیلی کے پھٹنے کو موت سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ ہم اپنے وجود کے کھو جانے سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ میر علی شاہ نے یہاں اردو کا ایک بہت ہی خوبصورت اور گہرا جملہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میرے ہونے کو جو ڈبو دے، میرے ہونے کا معنی ہی نہیں ہوتا۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی اگر کوئی لہر میرے اس جھوٹی انا، میرے اس میں کو ختم کر دے تو دراصل اس میں کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں۔ اصل روحانیت یہ نہیں کہ ہم اپنی پلاسٹک کی تھیلی پر نقش و نگار بناتے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم لہروں کو اپنا کام کرنے دیں، ہم اپنے آپ کو اس بڑی حقیقت کے حوالے کر دیں۔ یہ فنا کا تصور ہے۔ جب تک انسان اپنی ذات کو ایک الگ اکائی سمجھتا ہے، وہ کائنات کے خالق کے اس خاص قرب کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ تسلیم کا مطلب ہی اس جھلی کے پھٹنے پر راضی ہونا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان جو روزمرہ کی زندگی میں الجھا ہوا ہے، وہ عملی طور پر اس پلاسٹک کی تھیلی کو کیسے سمندر کے حوالے کرے؟ ہم جنگلوں میں تو نہیں جا سکتے؟ ظاہر ہے، سب کو چھوڑ کر تو نہیں جایا جا سکتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اس کا کیا عملی حل بتاتے ہیں؟ شیخ اس کی دو بنیادیں فراہم کرتے ہیں: صبر اور خلوت۔ جب شیخ صبر کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ وہ صبر نہیں جسے ہم عام طور پر محض خاموشی سے ظلم سہ لینا سمجھتے ہیں۔ شیخ کا صبر ایک فعال قوت ہے۔ یعنی ایکٹیو فورس ہے۔ بالکل، جب ایک انسان اس رستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے شدید بے آرامی، تنگی اور گھٹن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ فوراً کوئی شارٹ کٹ لے کر سکون حاصل کر لے۔ صبر اس تنگی کے دور میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ لیکن ہمارے ذہن ایسے بن چکے ہیں کہ ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے۔ ہم سکون اور کشادگی تو چاہتے ہیں، مگر اس سے پہلے آنے والی تنگی اور اندھیرے سے گھبراتے ہیں۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ روشنی کا وجود تاریکی کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ کائنات کا اصول ہے کہ تنگی کشادگی کی زمین تیار کرتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی شدید پیاس، وہ صحرا کی دوری، وہ تنہائی محسوس نہیں کی، تو آپ کو پانی ملنے یا منزل پر پہنچنے کی لذت کبھی محسوس نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔
سکتی ہے کہ جب وہ لامحدود قرب آتا ہو تو انسان کا ظرف اسے برداشت کر سکے۔ اور اسی تناظر میں شیخ خلوت یعنی سولیٹیوڈ پر بہت زور دیتے ہیں۔ آج کے دور میں تو خلوت ایک ناپید چیز ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس فون ہے، سوشل میڈیا ہے، ہمارے ذہنوں میں ہر وقت ایک شور مچا رہتا ہے۔ ہم جسمانی طور پر اکیلے ہوتے ہیں مگر ذہن میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور شیخ نے اس خلوت کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی چونکانے والی کہانی سنائی ہے، ایک نیک انسان کی کہانی جس کے ساتھ ہمیشہ ایک کتا رہتا تھا۔ جی، وہ کہانی سیدھی انسان کے دل پر دستک دیتی ہے۔ جب اس نیک انسان سے لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم انسانوں کی محفل چھوڑ کر اس جانور کے ساتھ کیوں رہتے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ ایک برے اور دنیا دار ہم نشین سے یہ تنہائی اور اس جانور کا ساتھ کہیں بہتر ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ ہاں، شیخ کا مقصد یہاں انسانوں سے نفرت سکھانا یا معاشرے سے کٹ جانا نہیں ہے، وہ تو دراصل دل کے شور کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک ایک انسان اپنے ارد گرد کے ہجوم، داد و تحسین کے شور اور تنقید کے خوف سے دور ہو کر تنہائی میں نہیں بیٹھتا، اس کے دل میں وہ سچائی پروان نہیں چڑھ سکتی جسے اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص، واقعی اخلاص بازار سے خریدی جانے والی چیز تو نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کیا اور آپ مخلص ہو گئے۔ بالکل نہیں۔ اخلاص تو اس تفکر، اس ریفلیکشن کا نتیجہ ہے جو صرف اور صرف خلوت میں پیدا ہوتا ہے، تنہائی میں۔ ہاں، جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تب اسے نظر آتا ہے کہ اس کی کتنی نیکیاں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے تھیں، اس کی کتنی عبادتوں میں اس کی اپنی انا کی تسکین شامل تھی۔ جب انسان خلوت کی اس تکلیف دہ سچائی کا سامنا کرتا ہے تب اس کے اندر سے دکھاوا جھڑنے لگتا ہے۔ اور جب سب کچھ جھڑ جاتا ہے تو جو خالص جوہر باقی بچتا ہے وہ اخلاص ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یعنی تنہائی سے تفکر جنم لیتا ہے، تفکر سے انسان کو اپنی حقیقت اور ریاکاری نظر آتی ہے، اور وہاں سے اخلاص کا وہ چشمہ پھوٹتا ہے جو انسان کو مرید سے مراد کے سفر پر لے جاتا ہے۔ بالکل صحیح بیان کیا آپ نے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑیں تو پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بظاہر بیکار نظر آنے والے وہ بکریاں چرانے کے سال، وہ مشقت کا دور کبھی رائگان نہیں جاتا، وہ بھٹکنے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہی وہ بھٹی ہے جس میں جل کر انسان کنون بنتا ہے۔ اور دوسری اہم بات وہ توازن ہے۔ محنت ایک مرید کی طرح کرنی ہے، اپنے جسم اور ذہن کو اس کی رضا کے لیے تھکانا ہے، لیکن دل میں یقین اور بھروسہ ایک مراد کی طرح رکھنا ہے کہ اے خالق، اگر مجھے کچھ ملے گا تو وہ میرے عمل کی مزدوری نہیں بلکہ تیرا خالص انعام ہوگا۔ اور آخر میں دعا کا وہ خوبصورت اور جامع قرآنی تحفہ جو شیخ ہمیں یاد دلاتے ہیں اور جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ گفتگو کے اختتام پر میں ایک نئے پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر شخص کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھے، اپنی پہچان خود بنائے، ہر چیز کو مینیفیسٹ کرے۔ ہم مسلسل اس پلاسٹک کی تھیلی میں ہوا بھرنے اور اسے بڑا کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس ساری محنت اور تمام تر صوفیانہ روایت پر غور کرنے کے بعد یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا اصل کمال اس میں ہے کہ ہم پوری کائنات کو اپنے وجود کا احساس دلائیں، یا کیا اصل بلندی اس میں ہے کہ ہم اپنے اس میں کے بوجھ کو اس قدر گرا دیں، اپنے وجود کو اس طرح مٹا دیں کہ ہمارے اور اس لامحدود سمندر کے درمیان کوئی دیوار باقی نہ رہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا اور انسان کے اندر تک اتر جانے والا سوال ہے، اور میر علی شاہ نے جن نوٹس کو ہمارے لیے مرتب کیا ہے ان کے اختتام پر ایک بڑی ہی نرم اور دلی دعا ابھرتی ہے۔ دعا یہ ہے کہ خدا کرے ہم سب ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو چرواہوں کے صبر کے ساتھ ایک مرید کی طرح بغیر کسی شکایت کے اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو بحیثیت مراد انہیں یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کس کٹھن راستے سے گزر کر آئے۔ ان کی ساری تھکان مٹ چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ مکمل طور پر، قطعی طور پر صرف اور صرف اس کی رضا اور عنایت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ اسی خوبصورت
پرسکون اور فکری گونج کے ساتھ ہم آج کے اس مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے بس یہ پیغام ہے، یاد رکھیے، لہروں کو اپنا کام کرنے دیں۔